گئی تھی ہمارے بھلے کے لیے، اس کو ہم نے جم کر دیا تو چالان ہوا ہمارے بھلے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات پہلے تو بتا دیا گیا بھائی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، کرنے والے اس لیے بتائے گئے اس میں فائدہ ہے، نہ کرنے والے اس لیے بتائے گئے کہ اس میں نقصان ہے۔ ہم نے پھر بھی حد پار کر لی، ریڈ لائٹ جم کر لی، تو اب اللہ کی طرف سے کچھ حالات آئے، چالان ہوا، کچھ حالات آئے۔ اب ہم کہیں بھائی یہ حالات کیوں آئے؟ ہمارے بھلے کے لیے آئے، تاکہ ہم سمجھ جائیں، اگر حالات نہیں آتے ہیں تو آدمی کے اندر غفلت آ جاتی ہے، سورج گرہن ہونا، چاند گرہن ہونا، زلزلوں کا آنا، طوفانوں کا آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف بھاگتے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ تغیرات اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، جگ جائیں۔ نہیں جگیں گے تو زیادہ بڑا عذاب، قبر کا عذاب، حشر کا عذاب، جہنم کا عذاب وہ کھڑا ہوا ہے آگے۔ تو ہمیں جگانے کے لیے ہائی وے پہ آدمی گاڑی چلاتا ہے، چلاتے ایک دم ایک طرح سے چلاتے نیند آ جاتی ہے۔ اور ایک سنڈروم تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور سو جاتا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جو منظر اس وقت تھا سوتے وقت وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب آگے تو منظر بدل گیا، گاڑی سامنے ہے، لیکن اس کے ذہن و دماغ میں اس غفلت کی وجہ سے وہ پچھلائی ہے کہ سب کلیئر ہے، تو آدمی جا کے ٹکر مار دیتا ہے۔ یا اسٹیئرنگ جو ہے وہ ادھر ادھر بہکنے لگتا ہے، تو کیا سائیڈ میں تھوڑی رف روڈ بنا دیتے ہیں تاکہ جیسے ہی گاڑی بہک کے ادھر گئی تو ایک دم گاڑی ہلتی، آواز ہوتی، گوں، تو آدمی جھک جاتا ہے، ارے بھائی کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو یہ حالات اس لیے ہیں تاکہ ہم کو خواب غفلت سے بیدار کریں، یہ ہمارے بھلے کے لیے، والد صاحب ہمارے مثال دیا کرتے تھے کہ باہر کے ملکوں میں جو بڑے بڑے چرواہے ہوتے ہیں، 1000 بکریاں ہیں، 2000 بھیڑیں ہیں، اب وہ 2-4 کتے بھی رکھتے ہیں۔ جب کوئی بھیڑ بکری ریوڑ سے الگ ہو کر اور ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے تو وہ کتے چھوڑتے ہیں، اور کتے اس کو بھونک کر ڈرا کر واپس ریوڑ میں لا کر ملا دیتے ہیں۔ نہیں ملائیں گے تو بھیڑیا آئے گا، شیر آئے گا، چیتا آئے گا، وہ اس بکری کو پکڑ لے گا، اس بھیڑ کو پکڑ لے گا، زیادہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو زیادہ بڑے نقصان سے بچانے کے لیے یہ کتے چھوڑ کر اس کو بھونک کر ریوڑ میں لاتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، جو بھی حالات آ رہے ہیں وہ خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں، پریشانی کے ہوں یا آسانی کے ہوں، وہ اس لیے ہے تاکہ ہم سنبھل جائیں۔ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور امتحان کا مقصد کسی کو پریشان کرنا نہیں ہوتا، کسی کو ذہنی تناؤ میں ڈالنا نہیں ہوتا، ٹینشن میں ڈالنا نہیں ہوتا۔ امتحان کا مقصد ہوتا ہے ترقی دینا، پروموٹ کرنا۔ 10ویں کا امتحان کیوں لیا گیا؟ تاکہ ہم کو ترقی دے کر 11ویں میں پہنچایا جائے۔ 12ویں کا امتحان اس لیے لیا گیا تاکہ ہم کو ترقی دے کے گریجویشن میں پہنچایا جائے۔ امتحان کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ترقی دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں ترقی کریں، اللہ کے قریب۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ بیوی اور بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ۔ کیا بیوی بیٹے کو چھیننا تھا؟ نہیں، وہ تو محبت کا امتحان تھا۔ چھوڑ آئے اللہ کا حکم جان کر، اور ان کی اہلیہ اس میں مددگار بنی کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ ہمیں چھوڑ دیجئے۔ تھوڑی کھجور، تھوڑا پانی سبب کے درجے میں دے کے چلے آئے۔ اب وہ کتنے دن کام آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی، ہم سب واقعہ جانتے ہیں۔ اب جب اللہ کا حکم ہوا کہ جائیے بیوی بیٹے کی خبر لیجئے، اور وہاں جا کر بیوی بیٹے کو صحیح سالم پایا، تو اب اللہ کے قرب میں اضافہ ہوا۔ پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، سب کچھ کے بغیر پالنے پر قادر ہے۔ چنانچہ ہر سال حج اور عمرے میں ہزاروں لاکھوں مالداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں لے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا مال تم کو نہیں پالتا، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس سبق کے لیے ہم کو وہاں لے جایا جاتا ہے۔ پھر امتحان آ گیا بیٹے کو قربان کر کے۔ اب بیٹا مدد کر رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا آپ تو کر گزریے، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں۔ اب ہمت بن گئی،
لیکن باپ کی محبت ہے، فطری محبت ہے، ہاتھوں پہ پٹی باندھ لی، اللہ کا نام لے کر گلے پہ چھری چلائی۔ بیٹے کو چھیننا مقصود نہیں تھا، وہ تو امتحان تھا، محبت کا امتحان تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو نکالو چھری کے نیچے سے اور دمبا لے جاؤ، اس کو ذبح کرواؤ، قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی جاری کرو۔ اور قرآن نے اعلان فرما دیا قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تم نے اپنے خواب کو کیسی برکت دی۔ اس قربانی کی برکت سے اس وادی غیر ذی ذرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں جمع کر دی۔ کہیں اور جگہ پھل نہیں مل رہے ہوں گے، وہ وہاں مل جائیں گے، کھانے کہیں اور دنیا میں وہ نہیں مل رہے ہوں گے، وہاں مل جائیں گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ جو حالات اور قربانی دی جاتی ہے، اس کا مقصود ہوتا ہے کہ ہم جگ جائیں، ہم چوکنے ہو جائیں، ہم سنبھل جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ جو ریوڑ سے ہٹ گئے واپس آ جائیں، واپس آ جائیں، ہم اپنا تجزیہ کریں، تجزیہ کریں کیا کمی ہمارے اندر، کیا کمی ہمارے اندر۔ ایک بزرگ اپنے گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے بڑے، گھوڑا بدکنے لگا، فوراً کھڑے ہو کر استغفار کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا گھوڑا بدک رہا ہے، آپ استغفار کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے ہاں ضرور، میں نے اپنے مالک کی کوئی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے یہ گھوڑا اپنے مالک کی یعنی میری نافرمانی کر رہا ہے۔ ضرور میں نے اپنے مالک کی کوئی نافرمانی، اس کی وجہ سے گھوڑا میری نافرمانی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے فوراً اس کا تجزیہ اپنے اندر کیا، گھوڑے کی کیا مجال ہے بدک جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اس کی ایک ایک حرکت اللہ کے کنٹرول میں ہے، کیوں بدک رہا ہے؟ ضرور میں نے کوئی غلطی کی ہے، اپنا تجزیہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس ایمان کو بنانے پر پھر ہماری زندگی اچھی ہو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن العمل، اچھے عمل کا مطالبہ ہے، اچھے عمل۔ ہم بازار جاتے ہیں نا، سیب اچھے چاہیے، آم اچھے چاہیے، ایک ایک سیب ایک ایک آم اٹھا کر دیکھتے ہیں، کوئی غلط پیس نہ چڑھا دے دکان والا۔ اور ہماری نمازیں جیسی بھی چل رہی ہیں چلتی رہیں، تلاوت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ذکر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے راستے میں 3 دن لگے، اس مہینے نہیں لگے کوئی فرق نہیں پڑتا، سال کا چلہ لگا نہیں لگا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک سال کسی کسان کے کھیت میں پیداوار نہ ہو یا فصل خراب ہو جائے، کتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، بھائی سال کیسے گزرے گا، اور ہمارا سال کا چلہ نہیں لگا، سال کا چلہ نہیں لگا، گاڑی کی ہم نے اینول سروس نہیں کرائی، انجن سیز ہو جائے گا، انجن آئل نہیں بدلا، انجن سیز ہو جائے گا۔ پوری ڈیٹ ہم نوٹ رکھتے ہیں کہ بھائی یہ آ گئی اس کی سروس کی ڈیٹ، اس کی سروس کرانی ہے۔ فون ڈسچارج ہو جاتا ہے، ایسے بے چین ہو جاتے ہیں جیسے فون نہ ڈسچارج ہو رہا ہو، ہم خود موت کے قریب پہنچ گئے ہوں، فوراً اس کو چارجر ڈھونڈتے ہیں، اس کو چارج کرو بھائی، کام رک جائیں گے سارے۔ ساری چیزوں کی فکر ہے، لیکن ہمارا ایمان چارج ہو، ہمارا ایمان ریوائیو ہو، ہمارے اندر، ہمارے ایمان کے اندر نمک باقی رہے، اس کی فکر نہیں، اس کی فکر نہیں۔ یہ کہتے ہیں ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے، ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے۔ ہماری 3 تسبیحات صبح کی شام کی پوری ہوئی نہیں ہو، اس کی فکر نہیں ہے، ہاں کھانا ملنا چاہیے، جسم کو تو غذا پہنچا رہے، روح کو غذا نہیں پہنچا رہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جس کو افضل الذکر کہا، وہ نہیں ہو، یعنی ابھی تو معمولات کے پورا کرنے کی ہی فکر نہیں، تکبیر اولیٰ سے نماز ہوئی نہیں ہوئی، جماعت سے نماز ہوئی نہیں ہوئی، اس کی کوئی فکر نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تکبیر اولیٰ مل جائے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو رکعت اولیٰ مل جائے گی، نہیں تو جماعت مل جائے گی، نہیں تو چلو قضا نہیں کریں گے، اور قضا بھی ہو گئی تو بعد میں پڑھ لیں گے، جو بھی ہے اس میں مطمئن ہے، جو بھی ہے اس میں مطمئن ہے۔ اور دنیا کے معاملے میں دیکھیے، اچھی سے اچھی چیز، یہ بھی نہیں کہ جو کپڑا مل گیا چلو پہن لیں گے، جو کھانا مل گیا کھا لیں گے، یا جیسا گھر ہو گیا ویسا رہنے کے، نہیں، آدمی اچھے سے اچھے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بزرگ کا واقعہ تھا نا کہ خادم خدمت میں پیش کیا گیا، پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا جس نام سے آقا بلائیں۔ کیا کھاؤ گے؟ جو آقا کھلائیں گے۔ کیا پہنو گے؟ جو آپ پہنائیں گے۔ کہاں رہو گے؟ جہاں آپ رکھیں گے۔ تو بزرگ رونے لگے، انہوں نے کہا تو نے تو مجھے بندگی کرنا سکھا دیا، تو نے تو مجھے بندگی کرنا سکھا دیا، راضی برادر رہنا تو یہی ہے نا کہ جو کھانے کو ملا اس پر شکر، جو پہننے کو ملا اس پر شکر،
جیسا گھر مل گیا اس پر آدمی راضی برادر ہے. ہاں دین کے لیے کرے, دین کے لیے آدمی مقابلہ کرے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, اس کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرے آدمی. تو ابھی تو ہماری کوانٹٹی کا ہی مسئلہ ہو گیا, کوالٹی تو بات کی بات نہیں. 5 وقت کی نماز ہماری ہو جائے اسی کے لالے ہیں, اللہ معاف فرمائے. جماعت سے ہو جائے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو جائے, اسی کے لالے. اور مطالبہ کیا ہے کہ بے نماز پڑھو خشوع خضوع کے ساتھ, اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کو تو ہم نے سوچ لیا کہ بھائی یہ تو آؤٹ آف ریچ ہے, ہمارے آؤٹ آف ریچ ہے. یہ بہت بڑا خطرہ ہو گیا. ہم نے یہ مان لیا کہ نماز میں تو دھیان جمانا وہ ہمارے بس کی بات نہیں. وہ تو صحابہ تھے, وہ کر لیا کرتے تھے, یا کچھ اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, ہمارے بس کی بات. میرے بھائی دوستو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے جتنا کہ وہ برداشت نہ کر سکے. تو اگر کہا گیا ہے کہ عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہو, یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اس کا مطلب ہم یہ بات پیدا کر سکتے ہیں. ہم کر نہیں رہے ہیں, ہم کر نہیں رہے. تو ہماری نمازیں اگر ایسی بن جائیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ نماز پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بنے گی. وہ نماز روکے گی فواحش و منکرات سے, کیونکہ اب یہ استحضار, یہ دھیان پیدا ہو گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب ایسا آدمی جھوٹ نہیں بولے گا, اللہ جانتا ہے, دھوکہ نہیں دے گا, کم نہیں تولے گا, پانی نہیں ملائے گا, رشوت نہیں لے گا, کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہر پل, ہر آن, ہر جگہ, ہر لحظے دیکھ رہا ہے, اندھیروں میں دیکھ رہا ہے. آدمی تنہائی میں بھی ہوگا, وہاں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. تو نمازوں کے اندر یہ دھیان جمانا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, میں نے تکبیر اولیٰ اللہ اکبر, یہ کیا ہے, اللہ کے سوا ساری چیزوں کو میں نے پیچھے پھینک دیا. یہ کہتے ہیں اس کے اور بندے کے درمیان تمام حجابات, تمام پردے ختم ہو جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں. اس یقین کے ساتھ نماز پڑھنا, کہتے ہیں نماز میں 5 چیزیں ہوں. کلمے والے یقین کے ساتھ پڑھی جائے, اور فضائل والے شوق کے ساتھ پڑھی جائے, اور مسائل والی شکل کے ساتھ پڑھی جائے, اور اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھی جائے, اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے پڑھی جائے. تو کلمے والا یقین سب سے پہلی چیز, کلمے والا یقین. فضائل والا شوق کہ اس نماز کے ذریعے میری روزی میں برکت ہوگی, اس نماز کے ذریعے میرے مسئلے حل ہوں گے, اس نماز کے ذریعے میں اللہ کے غیبی خزانے سے لینے والا بنوں گا. لیکن یہ کب ہوگا, جب نماز نماز ہوگی. آج شکل ہے ہمارے پاس, حقیقت نہیں ہے. سیب کی کوئی تصویر بنا کے ہمیں دے دے, بہت اچھا اس کے اندر رنگ بھر دے. یا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کے ڈرائنگ روم میں پھل رکھے رہتے ہیں, سیب ہے, انگور ہے, بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے اصلی ہو. لیکن کیا اس کو کھا کے ہم مزہ لے سکتے ہیں؟ کیا اس کو کھا کے پیٹ بھر سکتا ہے؟ آج ہماری نمازوں کا بھی یہی حال ہے. بظاہر ہم اطمینان سے بھی پڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ بھی کم ہو گیا. قیامت کی نشانیوں میں بتایا کہ بھری مسجد میں ایک بھی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہ ہوگا. قیامت کی نشانیوں میں بتایا. لیکن بظاہر اگر ہے بھی تو اندر سے کھوکھلی ہے نماز. ہم نماز کے اندر اور ہمارا دھیان نماز کے باہر. دنیا کے سارے خیال آ جائیں گے, سارے خیال آ جائیں گے, سوائے اللہ کا دھیان آنے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا, سجدے میں جا رہا ہوں, اللہ کے سب سے قریب, سب سے قریب. اس دھیان کو جمانے کی فکر, اس نماز کو بنانے کی فکر. اور مشکل کام نہیں, مشکل ہوتا تو اللہ ہمارے اوپر نہ ڈالتے, مشکل ہوتا تو ہمارے اوپر نہ ڈالا جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا کرتب کہ رسی باندھ لی اور رسی کے اوپر چل رہا ہے آدمی, آسان کام ہے لیکن کر رہا ہے آدمی. ہماری طرح تو ہے وہ, 2 ہی ہاتھ, 2 ہی پیر, 2 ہی آنکھیں اس کی بھی تو ہیں, کیسے کرنے لگ گیا؟ اور بڑھا آگے تو اس رسی کے اوپر سائیکل چلانے لگ گیا, اور بڑھا تو سائیکل چلانے کے ساتھ ساتھ کچھ سر پہ بھی رکھے ہوئے, اس کو بھی بیلنس کیے ہوئے, اور آگے بڑھا تو ہاتھ چھوڑ کے رسی کے اوپر سائیکل. کیسی کر رہا بھائی؟ یہ کرتا, اس نے مشق کی.
प्रैक्टिस की उसने, और प्रैक्टिस छोड़ी नहीं, करता रहा। तो ऐसे ही हम नमाज के अंदर अल्लाह का ध्यान जमाने की कोशिश करते रहे, उसको छोड़े नहीं। एहतिमाम नमाज, अजान हो गई, अब सारे काम छोड़ दें, सारे काम छोड़ दें, नमाज की तैयारी में लगना है। अब कोई दुनिया का काम नहीं करना। आजान लग गई, आजान की आवाज लग गई, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, यकीन ये हो, फजाइल का शौक हो, कलमे वाला यकीन हो कि अब तो कामयाबी सिर्फ नमाज पढ़ने में और दुनिया की किसी चीज में कामयाबी नहीं। अच्छी तरह वुजू किया, बावकात तरीके से मस्जिद में पहुंचे, ये नहीं कि भागते दौड़ते पहुंच रहे। बहुत से लोगों को तो देखा कि दाखिल हुए तो इमाम साहब रुकू में चले गए, वो भागते भागते वहीं से रुकू में भागते चले आ रहे हैं, सब में आके मिल गए। ये क्या भाई खेल हो रहा है? अल्लाह माफ करना, ये खेल है। आके बैठे, नमाज का इंतजार करें। हमारे बड़े फरमाते हैं कि जो नमाज बगैर इंतजार के पढ़ी जाएगी वो फुसफुसी होगी, उसमें दम नहीं होगा, दम नहीं होगा। सहाबा औलिया अल्लाह आते थे, बैठते थे ताकि आज़ाए बदन में वक़ार आ जाए, ठहर जाए। ये नहीं कि सांस फूल रही है और दिल धड़क रहा है और नमाज के अंदर पड़े। तो एहतिमाम नमाज, नमाज का एहतिमाम किया जाए और फिर कोशिश जारी रखी जाए। ध्यान भटकेगा, ध्यान भटकेगा। जैसे उसने रस्सी पे चलना सीखा, वो गिरा होगा, ऐसा नहीं पहली बार में चलाना शुरू कर दिया, एक बार गिरा होगा, उसको तो चोट भी लगी होगी, यहाँ में चोट नहीं लगेगी। यहाँ तो ध्यान जाएगा फिर वापस लाएंगे ध्यान, फिर ध्यान जाएगा फिर वापस लाएंगे। कोशिश ना छोड़ें। पहले 5 मिनट की नमाज में मुश्किल से 30 सेकंड ध्यान रह पाएगा, फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। कोशिश करेंगे और कोशिश करते रहे और नहीं हो पाया, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में मुकम्मल नमाज पढ़ने वाला उठाएंगे। ये अल्लाह का इनाम है। दुनिया में ऐसा होता नहीं। ये नहीं कि एक आदमी ने दाखिला लिया और खुदा न खास्ता डिग्री मुकम्मल करने से पहले उसका इंतकाल हो गया, तो क्या डिग्री उसको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। नौकरी कर रहे थे, महीना खत्म होने से पहले किसी वजह से नौकरी छूट गई तो पूरे महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी। वहां क्या है, हज की नियत से घर से बाहर एक कदम निकाला था और मौत आ गई, क़यामत में हाजी उठाया जाएगा। हिफ्ज़ की नियत से कुरान पाक याद करना शुरू किया, अभी सिर्फ सूरह फातिहा याद की थी और इंतकाल हो गया, क़यामत में हाफिज उठाया जाएगा। वहां तो नियत भी मिलेगा। नियत और कोशिश, नियत और कोशिश, नियत मुसल्लम रहे, जमे रहे और कोशिश करते रहे। एक वक्त आएगा कि हमारी नमाज भी जैसे बड़ों की होती थी वैसी नमाज बनेगी कि तीर पे तीर लग रहे हैं और ध्यान नहीं भटक रहा। छत से सांप गिरा, बच्चे के लिपट गया, शोर हुआ, लोगों ने सांप मारा और इनकी नमाज में कोई फर्क नहीं आया। गोला गिरा, एक हिस्सा टूट के उनकी गर्दन के करीब से गुजरा, उनकी नमाज में कोई फर्क नहीं आया। बाद में कह रहा बच्चे की तो जान गई थी, तुम्हारी नमाज में कोई फर्क नहीं। अरे वो नमाज ही क्या जिसके अंदर किसी और तरफ ध्यान चला जाए। ये मश्क से पैदा होगा, कोशिश करनी पड़ेगी। हकीकत वाली नमाज की दावत देना और 2-2 रकत नमाज पढ़ के मश्क करना, लंबी लंबी रकतें, लंबी लंबी रकतों के जरिए मश्क होगी। ये नहीं कि वो छोटी छोटी रकतें पढ़ के हम चाहे ध्यान जम जाए, लंबी रकतें। तब एक बार हम वक्त लगा रहे थे, देवबंद में थे हम, 95 की बात है, चिल्ला लगा रहे थे तो सूरज ग्रहण हुआ और बहुत लंबा वाला था, 2.5 घंटे 3 घंटे का ग्रहण था। तो मदरसा असगरिया की मस्जिद में हम लोग का क़याम था, वहाँ पे सूरज ग्रहण की नमाज होनी थी। तो अल्लाह के रास्ते का ये तो है ना कि आदमी, माहौल ऐसा होता है कि आदमी बचना चाहे भी तो नहीं बच पाता। यही फ़र्क है अल्लाह के रास्ते में निकलने में ना निकलने में। अपने मकाम पर जमात की नमाज पढ़ना मुश्किल और वहाँ पर जमात की नमाज छोड़ना मुश्किल। अपने मकाम पर फ़र्ज नमाज पढ़ना मुश्किल और अल्लाह के रास्ते में निकल कर तहज्जुद, इशराक, चाक, तवाबीन पढ़ना आसान। ना फर्क पड़ जाता है माहौल से, इसीलिए अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है। तो बहरहाल मस्जिद में थे तो अब कहा जाएंगे मैं नमाज तो पढ़नी पड़ेगी और लंबी नमाज होती है, जितनी देर सूरज गिरन होगा उतनी देर चलती है। तो इमाम साहब ने पहली रकत में सूरह बकरा पढ़ी। अच्छा, सूरज गिरन की नमाज सिर्री पढ़ी जाती है, यानी आहिस्ता उसमें होती है क़िरात। अब खैर हम लोगों को कमज़ोर कुआ की वजह से इजाज़त दे दी उलमा ने कि हर धीमी आवाज़ में पढ़ लिया जाए। तो आप सोचिए सूरह बकरा अगर बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे इमाम साहब सूरह बकरा के दौरान तो कैसे होगी। तो बहरहाल इजाज़त मिल गई तो धीमी आवाज़ में उन्होंने पहली रकत में सूरह बकरा पढ़ी और दूसरी रकत में सूरह आले इमरान पढ़ी।
पूरी 2.5 घंटे की 2 रकात, और जितना लंबा क़िरात होती है उतनी लंबी रुकू सजदे होते हैं उसके अंदर। तो उस नमाज से समझ में आया कि बगैर अल्लाह का ध्यान जमाए हुए आप इतनी लंबी नमाज पढ़ ही नहीं सकते। जब तक ये ध्यान रहता था कि हम अल्लाह के सामने खड़े, अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं, तब तक तो ठीक, और जहां ध्यान इधर उधर हुआ फौरन कमर में दर्द, हाथ में दर्द, पैरों में दर्द, तो आदमी लामहला ध्यान जमाता था कि अल्लाह के सामने खड़े, अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं। क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के सामने लंबी लंबी रकअतों के जरिए अल्लाह का ध्यान जमाने की मशक़। तो हम जो भी काम करें उसको अच्छे से अच्छा बनाना, जिक्र इस नियत के साथ, इस ध्यान के साथ किया जाए, कुरान पाक की तिलावत इस ध्यान के साथ की जाए, इतनी आवाज से पढ़ा जाए कि हमारे कान में वो आवाज जाए। पढ़ते वक्त ये सोचे कि हम अल्लाह को कुरान पाक सुना रहे हैं, और कानों में जाए तो ये सोचे कि अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक हमको सुना रहे हैं, अल्लाह तआला हमसे मुखातिब है। इस ध्यान के साथ कुरान पढ़ना और अल्लाह के रास्ते में निकलना शौक के साथ। हम जब स्टूडेंट थे, 10 दिन की छुट्टी हुई, हमारी जमात गई बिजनौर, वहां से हम लौट रहे थे, तो एक हमारे साथी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, अभी भी हयात है, उन्होंने वापसी की बात की, और एक जुमला उनका तबका कहा हुआ, यानी ये लेट 80s की बात होगी, तबका कहा हुआ अब तक जहन में बैठा हुआ। उन्होंने बहुत सीधे साधे अंदाज में फरमाया कि सहाबा अल्लाह के रास्ते में जाते थे तो हंसते हुए जाते थे, और लौटते थे तो रोते हुए लौटते थे, और हम अल्लाह के सामने में जाते हैं, अल्लाह के रास्ते में जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं, और लौटते हैं तो हंसते हुए लौटते हैं। कितना फर्क है बताइए, कितना फर्क है। और हम सोच रहे हैं सहाबा जैसे हमारे साथ भी वाक़यात हो जाए, वैसी मदद आ जाए, वैसे फरिश्ते नाज़िल हो जाए, और चल रहे हैं बिल्कुल मुखालिफ सिमत में। तो शौक और रग़बत के साथ, शौक और रग़बत के साथ दुनिया के मामले में देखें, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, फिर भी आदमी दिल मार के बैठता है, यार पढ़ना है, अरे पढ़ना है, इम्तिहान सर पे आ गया। और यहाँ तो इम्तिहान अनाउंस हो जाता है, अल्लाह तबारक तआला के इम्तिहान तो अनाउंस का आएगा, एकदम आ जाएंगे मौत के फरिश्ते। आदमी कह रहा है अभी तो मैं जवान हूँ, कोई उज़्र नहीं, अभी तो मैं सेहतमंद हूँ, कोई उज़्र नहीं, और मुझे तो अभी ब्लड प्रेशर भी नहीं था, हार्ट अटैक कहाँ से आ गया, और मुझे तो अभी शुगर भी नहीं थी, कोई ऐसी सबब नहीं है। एक उर्दू की किताब में पढ़ा कि पहले ज़माने में तो इंसान की ज़िंदगी चिराग की तरह हुआ करती थी, तेल खत्म होता था, लौ टिमटिमाती थी, लगता था बुझने वाला है, तब बुझता था। अब ये मॉडर्न दौर है तो इंसान की जिंदगी भी बिजली के बल्ब की तरह हो गई, इधर बटन दबाया उधर ऑफ, अरे अभी कल ही तो मुलाकात हुई थी, अभी परसों तो बात हुई उनसे फोन पर, अरे अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक मौत से पनाह मांगी, अचानक मौत से पनाह, कि आदमी को तौबा का मौका ना मिले। बीमारी आती है, आजारी आती है, तो कम से कम आदमी बीमारी ही उसके बहुत सारे कफ़ारे सय्यात बन जाती है, और फिर आदमी उसमें तौबा करता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता है। तो अचानक मौत से पनाह मांगी गई, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाई दोस्तों, ये तो इम्तिहान अचानक आ जाएगा, इम्तिहान अचानक आ जाएगा। जैसे सरप्राइज कोई टीचर क्लास में अनाउंस कर दे कि भाई सरप्राइज एग्जाम होगा तुम्हारा, किसी भी दिन में आके इम्तिहान दे सकता, तो आदमी रोज तैयारी करेगा, अरे कल ना हो जाए, अरे परसों ना हो जाए। तो मेरे भाई दोस्तों, इसकी हम सब नियत और इरादे करें कि दीन को खूब अच्छे से सीखना है, सीखेंगे भाई इंशाअल्लाह। अगर हम दीन को अच्छा कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी करेंगे, और अगर दीन की हमने फिक्र न की तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमारी फिक्र नहीं करेंगे, हमारी फिक्र छोड़ देंगे। कुरान में आता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ, तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाफरमानी न करो। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें याद रखे, तो हम भी तो अल्लाह को याद रखें। एक बुजुर्ग दुआ फरमाया करते थे, सुना था कि भाई बाद बुजुर्ग कहते हैं जो कल्ब जारी कर देते हैं, कल्ब जारी करना क्या होता है, लेकिन वो दुआ सुनी तो अंदाजा हुआ कि भाई कल्ब जारी होना क्या होता है, कि आदमी का दिल एकदम रोने लग जाए। सीधा साधा जुमला, ए अल्लाह एक अरसा हो गया ये कहते कहते कि हम तेरे हैं, एक बार तू भी कह दे कि हम तेरे हैं। अल्लाह एक अरसा हो गया कहते कहते कि हम तेरे हैं, एक बार तू भी कह दे कि हम तेरे हैं। अल्लाह ने एक बार कह दिया कि तू मेरा, तो काम बन गए, काम बन गए। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके हो जाते हैं। तो हम अल्लाह का तो बने, हम अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी बंदगी पर तो लेकर आए, अल्लाह के दीन पर अपनी जान और माल तो लगाएं थोड़ा बहुत,
پوری نہیں مانگی جا رہی، تھوڑی مانگی جا رہی جان مال. پوری زندگی میں ایک بار 4 مہینے لگا دو، سال میں صرف 40 دن لگا دو، مہینے میں صرف 3 دن لگا دو، روزانہ صرف 2.5 گھنٹے دے دو. 10واں حصہ مانگا جا رہا ہے، 10واں حصہ. 9 حصے اس دنیا پر لگاؤ جس کو چھوڑ کر جانا ہے، جس کو چھوڑ کر جانا یقینی ہے، اور جس کی طرف اللہ نے نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھا، اجازت دے دی کہ چلو 9 حصہ، لیکن ایک حصہ ہمارے لیے دے دو، ایک حصہ ہمارے لیے دے دو. بھائی ہم سب تیار ہیں نا اس کے لیے انشاءاللہ. اب بھائی ہمت کر کے بتائیں، 4 مہینے اس سال جن کے ارادے ہوں وہ اپنے ارادوں کا اظہار فرمائیں. لگا دیجیے، لگا دیجیے. طلبا سے کہا جاتا ہے بھائی اپنی پڑھائیوں سے فارغ ہو کے کسی جاب میں جانے سے پہلے، پروفیشن میں جانے سے پہلے، کاروبار میں جانے سے پہلے 4 مہینے لگا لیں، پھر جائیں. سمندر میں کودنے سے پہلے تیرنا سیکھ لیں. تیرنا سیکھے بغیر سمندر میں کود جائیں گے تو ڈوب جائیں گے. تو اس لیے طلبا جو فائنل ایئر میں ہے وہ 4 مہینے کے اپنے نام لکھائیں. رفت صاحب غریب ہوئے، اور جو پڑھ چکے یا اپنے کاروبار ملازمت میں ہے وہ تو بھائی نقد تیار، نقد تیار. شاداب صاحب سردی الدین مسجد کے دروازے پر ملک الموت کھڑے ہو اور کہیں بھائی یا تو 4 مہینے میں جاؤ یا میرے ساتھ چلو. آدمی کیا کرے گا؟ سب جائیں گے 4 مہینے. احمد صاحب مزمل مسجد. تو ہم سب کے لیے ملک الموت کہیں نہ کہیں کھڑے ہیں. مسجد کے دروازے میں نہیں کھڑے ہوں گے تو تھوڑا آگے کھڑے ہوں گے، اور آگے کھڑے ہوں گے. کھڑے تو ہیں کہاں؟ بلال مسجد صاحب، محمد احمد صاحب بلال مسجد. سہیل صاحب ایم ایم ہال. اور بتائیں بھائی ادھر سے بھی آئے نصیب صاحب بھی پوچھ لیں بھائی. فرمائے بھائی اس سال جن کے 4 مہینے کے ارادے ہو ارادے کریں. عبد الحامد صاحب فردوس نگر. ٹھیک ہے بھائی. اور جو ہمارا مقامی کام ہے روزانہ کا، ہماری مشورہ جماعت کا مشورہ جس میں عالمی فکریں کی ہیں، پورے عالم میں دین کیسے زندہ ہو. پورے عالم میں دین زندہ ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اور پھر 2 تعلیمیں، ایک مسجد کی تعلیم اور ایک گھر کی تعلیم. گھر کی تعلیم بہت اہم ہے بھائی. ہمارے بچے ہمارے گھر کی مستورات ان کے کان میں دین کی بات پڑھے روزانہ. تو گھروں کی تعلیم، فضائل کی تعلیم گھروں کے اندر، تاکہ بچوں کے اندر عمل کا شوق پیدا ہو. آج دنیا کی چیزوں کا شوق ہے، اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں، اعمال کا شوق نکل گیا تو فضائل اعمال کی تعلیم گھروں میں. اور ایسے ہی روزانہ کی ہماری محنت، روزانہ 2.5 گھنٹے کہتے ہیں طلبا کے لیے آسانی ہے بھائی. اسٹوڈنٹ کنسیشن ہر جگہ ملا ہوا ہے، وہاں بھی مل جاتا ہے، لیکن روزانہ کریں تو 2-4 ملاقاتیں. امتحان کا زمانہ ہے تو کم سے کم 1 ملاقات روزانہ دین کی دعوت کی نسبت پر ضرور کریں. اور جماعت کی شکل میں جائیں، چلتے پھرتے اکیلے نہیں، کم سے کم 2 ساتھی مشورے سے طے ہو کے، اور کسی کے پاس جائے تھوڑا سا نماز کی فضیلت، نماز کی جو جس درجے پر ہے دین کے اس سے اگلے درجے پر لانے کی اس کی فکر. نماز ہی نہیں پڑھ رہا، نماز کی دعوت. نماز پڑھ رہا ہے تعلیم میں نہیں بیٹھا، اس کو تعلیم کی دعوت. تعلیم میں بیٹھتا ہے گشت نہیں کر پا رہا، گشت کے لیے کہیں. گشت کر رہا ہے 3 دن میں لے جانا ہے، 3 دن کی اس کی تشکیل کریں. 3 دن لگ گئے، چلے کی تشکیل کریں. ونٹر ویکیشنز آئیں گے اس میں 10 دن کی جماعتیں جائیں گی، تو اس کی ہم سب فکر کریں. اور یہ ہمارا جو سنڈے کا اجتماع ہوتا ہے اس میں بھائی وقت سے آئیں، ہے نا. 10:30 سے شروع ہوتا ہے. اب 10:30 پہ بہت کم ساتھی ہوتے ہیں. فضائل اعمال کی تعلیم اور فضائل صدقات کی وہ ہوتی 15 منٹ، وہ بھی ضروری ہے ہمارے، وہ بھی ضروری ہے ہمارے. قرآن اور حدیث اس کا نور ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں اتر رہا. تو اپنے ساتھیوں کی ہفتے بھر تشکیل کر کے ان کو پیار محبت سے لے کر 10:30 پر یہاں پہنچے. یہاں اٹینڈنس تو نہیں ہوتی لیکن پہنچیں گے. اٹینڈنس اللہ کے یہاں تو ہو رہی ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ کی تو ہو رہی ہے. تو وقت سے پہنچنے کا اہتمام کریں. جو چیز شروع سے کی جاتی ہے نا اس کا اثر الگ ہوتا ہے، شروع سے اور آخر تک. اب شروع میں مجمع آتا نہیں تو پھر بات بھی کبھی کبھی لمبی ہو جاتی ہے. اسی لیے تو سب شروع سے آ جائیں گے، پوری بات مکمل بات سامنے آ جائے گی. تو اس کریں گے بھی سب کا اس کا اہتمام. دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار.
اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذمہ دار حضرات مشورے کے لیے تشریف لیں.